کہاوتیں، محاورے اور ان سے منسوب دلچسپ کہانیاں۔ دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان میں کچھ ایسے جملے یا الفاظ ضرور رائج ہوتے ہیں جن کا استعمال گفتگو یا تحریر میں نہ صرف دلچسپی پیدا کرتا ہے بلکہ مقصد بیان بھی واضح کر دیتا ہے۔ اردو زبان میں ایسے جملوں کو محاورے کہا جاتا ہے۔ اہل زبان کے مطابق محاورے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے حقیقی یا لغوی معنی کے برعکس اصطلاحی یا تمثیلی معنی میں بھی استعمال ہو۔ محاوروں کا خالق کون ہے اور یہ کیسے وجود میں آئے، اس کا حتمی اندازہ لگانا تو ممکن نہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی تجربہ، مشاہدہ یا دلچسپ کہانی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، اور ان کہانیوں میں دانائی کا کوئی ایسا پہلو ضرور ملتا ہے جو رہنمائی اور اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ محاوروں کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زبان زد عام ہوتے ہیں اور اہل علم کے علاوہ عام لوگ بھی ان سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں رائج محاورے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ نصیحت آموز بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ محاوروں کے پیچھے پوشیدہ کہانیاں موجود ہیں، زیر نظر مضمون میں پیش کی جا رہی ہیں۔ 9-2-11 ہو جانا۔ یہ محاورہ فوراً بھاگ جانے یا غائب ہو جانے کے اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں ریلوے کا آغاز لوگوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ لوگ تفریح تباہ کے لیے ریل گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھنے ریلوے اسٹیشن جاتے اور اگر اندر نہ جانے دیا جاتا تو باہر کھڑے رہ کر لوہے کے ڈبوں کو بھاگتا دیکھتے اور انجن کی سریلی آوازیں سنتے۔ اس زمانے میں ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے 9 بار گھنٹی بجاتی تھی، جس سے مسافروں اور ریل دیکھنے آئے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ریل پہنچنے والی ہے۔ پھر ریل گاڑی کچھ دیر پلیٹ فارم پر کھڑی رہتی اور اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے 2 بار گھنٹیاں بجاتی، جس سے سب کو پتہ چل جاتا کہ ریل اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ ریل کے آنے اور جانے کی گھنٹیوں کا یہ نظام اتنا عام ہو گیا کہ محاورہ 9-2-11 ہو جانا آئی، رکی اور فوراً چلی گئی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانا۔ یہ محاورہ کسی غلطی یا دوران جرم پکڑے جانے والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا استعمال سب سے پہلے انگریزی زبان میں کیا گیا۔ سینکڑوں سال قبل اسکاٹ لینڈ میں لوگ ایک دوسرے کے پالتو جانور مار کر فرار ہو جاتے۔ حکومت کو اصل مجرموں تک پہنچنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے اپنے گھروں کی نگرانی سخت کر دی۔ انہی دنوں رات کو ایک شخص کو اپنے باڑے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہمسایہ اس کی گائے چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران گائے زخمی بھی ہو گئی، جس کے خون سے ہمسائے کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ گائے کے مالک نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور وہ سب ملزم کو اسی حالت میں پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے جب ملزم کے ہاتھ گائے کے خون سے رنگے دیکھے تو کہا، یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بس اسی دن سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جائے اور دونوں واضح ہو کر الگ الگ ہو جائیں۔ اس کہاوت کے پیچھے قصہ کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک گوالا اپنی اکلوتی بھینس لے کر گاؤں سے دولت کمانے شہر چلا گیا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کر دیا۔ ملاوٹ والا دودھ بیچ بیچ کر جب اس کے پاس بہت سے سونے کی اشرفیاں جمع ہو گئیں تو اسے اپنے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سوچا گاؤں جا کر بچوں سے ملاقات بھی کر لے گا اور اشرفیاں بھی گھر میں کسی محفوظ جگہ چھپا دے گا۔ اس دور میں سفر آسان نہیں تھا، لمبے لمبے فاصلے پیدل ہی طے کرنا پڑتے تھے۔ گوالے نے بھی آدھا راستہ بھی طے ہی کیا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ پاس ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ اس نے اشرفیوں کا تھیلا اپنے سر کے نیچے رکھا اور ندی کنارے بے خبر سو گیا۔ ندی کنارے درختوں پر شرارتی بندروں کا بسیرا تھا۔ ان میں سے ایک بندر کی نظر اتفاق سے سوتے ہوئے گوالے کے تھیلے پر پڑ گئی۔ اسے شرارت سوجھی۔ وہ چپکے سے تھالا اٹھا کر درخت پر چڑھ گیا۔ گوالے کی آنکھ کھلی تو اپنی جمع پونجی بندروں کے ہاتھ میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہزار ہیلے بہانوں کے باوجود بندروں نے تھیلا واپس نہ کیا۔ ایک بندر کے دل میں جانے کیا سمائی، اس نے تھیلا کھول کر اشرفیاں گوالے کی طرف پھینکنا شروع کر دیں۔ اب اسے انصاف کہہ لیں یا اتفاق، ایک اشرفی گوالے کے پاس گرتی تو دوسری ندی میں۔ گوالا کچھ دیر تو یہ سب دیکھتا رہا، پھر اپنے آگے گری اشرفیاں اٹھانے لگا۔ پاس ہی کچھ لوگ کھڑے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔
جو گوالے کی ملاوٹ کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں سے ایک بولا، چلو میاں گوالے، دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی، یعنی دودھ کے پیسے تمہیں مل گئے اور پانی کے پیسے پانی کو۔ الٹی گنگا بہنا۔ اگر کوئی عقل و خرد سے رسم و رواج کے برعکس کام کرے تو اس کے بارے میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ اس محاورے سے یہ کہانی وابستہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی بڑی موٹی عقل کی تھی۔ اسے جب بھی کوئی عقل کی بات بتاتا تو وہ ہمیشہ اس کے الٹ ہی کام کرتی۔ ایک روز اس کا میاں سے جھگڑا ہو گیا۔ تو میں زیادہ بڑی تو بیوی نے غصے میں میکے جانے کا اعلان کر دیا۔ میاں نے پیار سے روکنا چاہا تو عادت کے مطابق بیوی نے اس کی بات پر الٹ عمل کیا اور میکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ میاں اسے روکنے پیچھے پیچھے بھاگا۔ راستے میں دریائے گنگا آ گیا۔ میاں چیخ کر بولا، بیوی دریا سے آگے نہ جانا، مگر بیوی نے پھر بھی میاں کی بات پر عمل نہیں کی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میاں نے جب دیکھا کہ بیوی حسب عادت اس کی باتوں پر الٹا عمل کر رہی ہے تو اسے کنارے سے الٹی طرف تیرنے کا مشورہ دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جب یہ سنا تو بولے، میاں اپنی بیوی کو الٹا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ میاں فوراً بولا، میری بیوی کی گنگا الٹی بہتی ہے۔ بس اس دن سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا۔ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کام کے نتیجے کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل ہو۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک کسان اور کمہار میں بڑی دوستی تھی۔ دونوں تھے بھی بڑے محنتی کسان۔ کٹائی کے بعد فصل اپنی اونٹ پر لاد کر قریبی شہر کی بڑی منڈی میں لے جا کر فروخت کرتا، جبکہ کمہار اپنے بنائے برتن دکان میں رکھ کر بیچتا۔ یوں گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ ایک روز کسان نے سوچا اگر کمہار بھی اس کی طرح اپنے برتن شہر کی منڈی میں بیچا کرے تو وہ کچھ زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ بس فیصلہ ہوا اس بار کمہار بھی اپنے مٹی کے برتن لے کر کسان کے ساتھ شہر جائے گا اور وہاں کی بڑی منڈی میں دونوں اپنا اپنا سامان بیچ کر گاؤں واپس آ جائیں گے۔ روانگی کے روز کسان نے اپنے کھیت سے کاٹی سبزیاں اونٹ کے ایک طرف باندھی، دوسری طرف کمہار نے اپنے مٹی کے برتن رکھ لیے اور دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسان جو اونٹ کا مالک تھا جانتا تھا اونٹ جب بیٹھتا ہے تو جسم کا ایک طرف زمین پر لگا کر بیٹھتا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اگر اونٹ برتنوں والی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو کمہار کے سارے برتن ٹوٹ جائیں گے۔ ادھر کمہار زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنے دوست سے بار بار پوچھتا کہ اسے سارے برتنوں کے کتنے پیسے ملیں گے، جس پر کسان ایک ہی جواب دیتا، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کمہار کو اس جواب کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ ایسے ہی شہر کی منڈی آ گئی۔ جب اونٹ بیٹھنے لگا تو کسان کی ساری کوششوں کے برعکس اونٹ برتنوں والی کروٹ بیٹھ گیا۔ اپنے برتنوں کو ٹوٹتا دیکھ کر کمہار کی حالت خیر ہو گئی، مگر اسے کسان کا جواب خوب سمجھ میں آ گیا۔ اس دن سے یہ محاورہ بھی مشہور ہو گیا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یہ محاورہ کسی سازش کے بے نقاب ہونے پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انگلستان میں بحری فوج کے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک کوڑا استعمال کیا جاتا تھا، جس کے ایک سرے پر چمڑے کی 9 عدد رسیاں لگی ہوتی تھیں، یعنی مجرم کو ایک کوڑے میں 9 کوڑوں کے برابر تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ اس کوڑے کو انگریزی زبان میں نائن او کیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کوڑے کو حفاظت سے ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا جاتا اور اس کا استعمال صرف سنگین جرم کے مرتکب مجرموں پر کیا جاتا۔ جب بھی اس کوڑے کا استعمال کیا جاتا تو فوج کے افسر بڑے شوق سے اس کا نظارہ اور شدت سے انتظار کرتے کہ کب نائن او کیٹ تھیلے سے باہر آئے گا۔ آہستہ آہستہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ انگریزی زبان میں محاورے کے طور پر استعمال ہونے لگی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ محاورہ اردو میں بھی رائج ہو گیا۔